Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rashala razibi le kire nanta sabarahiya wala rasa. قادر مطلب خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آپ تمام جیزس فیملی اور عالمگیر کلیسیا کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ آج کل ہم نے ایک تسلسل شروع کیا ہے جو زبور کی کتاب سے ہے، اور ہم کوشش کریں گے ہم جتنے بھی زبور جو ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں۔ ابھی ہم نے زبوروں کا تعارف دیکھا، زبوروں کے تعارف کے ساتھ ہی ہم نے پہلا زبور دیکھا، دوسرا زبور دیکھا، اور آج ہم تیسرے زبور پر بات کریں گے۔ اور تیسرے زبور کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کرنے سے پہلے اوپر کا ایک دبیچہ پڑھیں گے۔ وہاں پہ لکھا ہے داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ تو اس سے پہلے کہ میں داؤد کا یہ تیسرا زبور آپ کے سامنے پڑھتا، میں نے ابی سلوم اور داؤد کے اس واقعہ کو دوسرا سیموئیل اس کا 15 اور 16 باب، پھر 17 اور 18 باب واضح طور پر پڑھا ہے تاکہ میں اس واقعے کو جان سکوں کہ کون سا واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ زبور 3 لکھا گیا، جس کے لیے مدد کے لیے صبح کی دعا کا ذکر ہے، مدد کے لیے داؤد پکارتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے پہلی آیت سے، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ دیکھیے، دشمن باہر کے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دشمن ہیں، لیکن جب اپنے گھر کے دشمن بن جائیں تو پھر ذرا عجیب سی بات لگتی ہے۔ داؤد کا مزمور یہ جو اس کے بیٹے ابی سلوم کے بارے میں ہے، وہ اپنی ذات میں خود بادشاہ بننے کے لیے ایک سازش کو گڑھتا ہے، اور اپنے طور پر بادشاہ بننے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، پوری سازش کو تیار کرتا ہے۔ اور پھر بادشاہ چونکہ اب بزرگ ہو چکا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں تو بچے اپنی منمانیاں کرنے لگتے ہیں، تو ماں باپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ان کو کیا پتہ ہے جو ہمیں پتہ ہے۔ تو میں جب یہ دوسرا سیموئیل اس کا 14، 15، 16، 17، 18 باب میں دیکھ رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح نوجوان اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر اپنی سازش میں لوگوں کو ایک کر رہا تھا، اور اپنی نگاہ میں یا اپنی ذات میں خود بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، اور پھر اچھی اور بھلی اور نیکی کی باتیں کر کر کے لوگوں کے دلوں کو بھی موہ لیتا ہے، جبکہ پیچھے اس کے سازش ہوتی۔ تو کئی دفعہ بڑی چکنی چپڑی باتیں، تھوڑا سا محبت کا دعویٰ، اور اندر سے تلوار گھونپنے کی تیاری، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چپکے سے کلیسیا میں گھس آتے ہیں، جو کلیسیا میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے خدا نے ہوشیار ہونے کے لیے کہا۔ بائبل مقدس میں جب تیسرا باب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے بارے میں تھوڑی چھان بین کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ داؤد جب دعا مدد کے لیے پکارتا ہے تو کہتا ہے بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، اب خدا اسے نہیں بچائے گا، اب خدا اس کے لیے مدد
کو نہیں بھیجے گا. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، جب خدا کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ جڑ جاتا ہے. لیکن داؤد کی مجھے خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ داؤد اپنے زمانے کا دلیر، اپنے زمانے کا بہادر، اپنے زمانے کا نڈر نوجوان، لیکن اتنا ہی اندر سے حلیم اور فروتن خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا، خدا کے حضور میں گریہ اوزاری کرنے والا، اپنی ایبلٹی، اپنی جوانی، اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے والا نہیں، بلکہ خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے والا. اور یہ جو آیت لکھی گئی ہے، 2 نمبر آیت 3 باب میں، زبور 3 میں، دوسری آیت، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں میری جان کے بارے میں؟ کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی. لوگوں کو معلوم ہے کہ داؤد کی کمک کہتے ہیں کہ داؤد کو خدا کی طرف سے مدد، ڈیوائن فیور ملتی ہے. ہو ہاللیلویا. بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اب اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ اب اس کو ڈیوائن فیور نہیں ملے گی، خدا کی طرف سے اسے کوئی بھی ایسی مدد نہیں آئے گی کہ وہ بچ جائے. لیکن داؤد کہتا ہے اے خداوند ہر طرف تو میری سپر ہے. داؤد کہتا ہے تو میرا فخر ہے اور میرا سرفراز کرنے والا. ہاللیلویا. او راشا تالا راباسی کا، تو میرا فخر ہے، تو میرا سرفراز کرنے، تو مجھے سربلند کرتا ہے، تو مجھے اونچی اونچی جگہوں پہ لے جاتا ہے، تو مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، تو میری جان کو بحال کرتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرا فخر ہے، تو میرا سرفراز کرنے والا ہے. داؤد کہتا ہے میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور جب میں بلند آواز سے خداوند کے حضور میں فریاد کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنے کوئی مقدس پر سے جواب دیتا ہے. ہاللیلویا. جب میں بلند آواز سے خداوند کی طرف بڑھتا ہوں، اس کے لیے مدد کو مانگتا ہوں، خداوند میرے دشمن بہت ہیں، مجھے ان سے رہائی تو ہی دے سکتا. پھر کلام کہتا ہے وہ کوئی مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ. ہاللیلویا. جو تجھ پر توکل کرتے ہیں، جن کا بھروسہ آپ ہیں، آپ بر وقت انہیں جواب دینے کی قدرت رکھتے ہیں. اور جن کا فخر اور سرفراز کرنے والا خداوند ہو. 5ویں آیت میں داؤد کہتا ہے میں لیٹ کر سو گیا. میں نے جب تیرے حضور میں دعا کی تو میں لیٹ کر سو گیا. میں تسلی میں ہوں، میں اطمینان میں ہوں کہ جس خداوند کے سامنے میں نے درخواست کو رکھا ہے وہ ضرور بیدار ہوگا. ہاللیلویا. وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. ہاللیلویا. او رشالا راسی کا، میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. کیا فخر ہے خداوند پر، کیا بھروسہ اور تکیہ کرنے والا خداوند کا بندہ. دعا کرنے کا خوبصورت سٹائل داؤد سے سیکھنے کا خوبصورت ہی ایک اپنا طریقہ ہے. میں لیٹ کر سو گیا، میں جب خداوند کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں
تو پھر میں سکون کی نیند سوتا ہوں، میرا خدا میرے لیے جاگتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں جاگ اٹھا کیونکہ خدا مجھے سنبھالتا ہے۔ چھٹی آیت میں لکھے میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صفہ بستہ ہیں۔ اگر 10,000 بھی میرے خلاف آ جائے نا تو کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، میں کبھی نہیں ڈرا ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ ان 10,000 کے خلاف جو نعرہ لگاتا ہے نا، وہ نعرہ لگاتا ہے 7ویں آیت کا، وہ کہتا ہے اٹھ اے خداوند، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے۔ وہ خود نہیں، وہ خداوند کو اور اس کے فرشتوں کو لڑنے کے لیے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ واو واو واو، دیٹس اے بیوٹی۔ اٹھ اے خداوند۔ 10,000 کا مقابلہ اس کے فرشتے، کس کے؟ وہ جو اس کا فخر ہے، وہ جو اس کو سرفراز کرنے والا ہے، وہ جو یہوہ پاک خدا ہے، جو الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے، ہاں، جس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا اور جس کے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا، اسے وہ پکار کر کہتا ہے اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ ہاللیلویہ، جبڑے پر مارا، تو نے شیروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ اور آگے وہ پروفیسی کی بات کرتا ہے، نجات کی بات کرتا ہے، رہائی کی بات کرتا ہے، چھٹکارے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نجات خدا ان کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ ہاللیلویہ، نجات خداوند کی طرف سے ہے، نجات خداوند کی طرف سے۔ اس کا مصمم ارادہ پکا، اس کا ایمان ہے کہ نجات، رہائی، مخلصی صرف میرا خداوند دیتا ہے، اس لیے وہ میری سپر ہے، وہ میرا فخر ہے، وہ میرا سرفراز کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر اس کا دشمن اس وقت ابی سلوم ہے، اور ابی سلوم اس کا اپنا بیٹا ہے۔ سنیے، جب آپ خداوند میں آ جاتے ہیں، جب آپ خداوند کے ہو جاتے ہیں، تو اپنے بھی کئی دفعہ پرائے ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کو خداوند کے ساتھ جڑنا بھی پسند نہیں ہے، لہٰذا باہر کے دشمن کو تو آپ دیکھ لیں گے، لیکن جب اندر ہی آپ کی صف کاٹنے والے ہوں، اندر ہی آپ کے گلے کاٹنے والے بیٹھے ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سنیے، اس کے لیے جو داؤد نے طریقہ استعمال کیا، مجھے اور آپ کو بھی وہی طریقہ استعمال کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب اس کی کمک آسمان سے نہیں آئے گی، لیکن داؤد کہتا ہے وہ میری سپر، وہ میرا فخر اور وہ میرا سرفراز کرنے والا ہے۔ میں اس لیے آرام سے سو کر لیٹ کر سو جاؤں گا، لیکن وہ اٹھے گا اور میرے دشمنوں کا، چاہے وہ 10,000 کیوں نہ، مقابلہ کرے گا، وہ ان کے دانت کھٹے کرے گا، وہ انہیں تہ و تیگ کر دے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیں اپنی توجہ، اپنا ذہن، اپنی سوچیں اپنے خداوند کی طرف لگائیں، چاہے وہ اپنے دشمن ہوں گھر کے یا باہر کے ہوں۔ ہماری جنگ صرف یہوہ پاک خدا لڑتا ہے، اور آج اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے ساتھ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں بیٹے کو چومو، اور جو بیٹے کو چومے گا بیٹا اس کی جنگ لڑے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔